عالمی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ میں. محمد علی صاحب, بہت جو اعتراض کرنے والے تھے, پاکستان کے ناقدین تھے, پاکستان کے بارے میں اچھا نہ سوچنے والے یہ کہتے تھے کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا ہے, پاکستان کے اندر انویسٹرز آنے سے گھبرا رہے ہیں, لیکن ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان اس طرح کا ایونٹ ہوسٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گے, کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے, کیا کیا اپرچونٹیز پاکستان کے لیے ابھر کے سامنے آ سکتی ہیں اس ایونٹ کے ذریعے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت اہم اور تاریخی ایونٹ ہے کہ اتنے سارے ممالک کے جو سربراہ ہیں اور اہم عہدیدار ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ممالک اور طاقتیں جو کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ, سفارتی سطح پہ تنہا کرنا چاہتی تھیں, یہ اس کی ایک بہت بڑی ان کی ناکامی ہے. بلکہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فورم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے بعد یا نیٹو کے بعد اب سب سے بڑا ایک صرف علاقائی نہیں عالمی سطح پہ ایک بہت اہم فورم کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور یہ اس سوچ کی ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے کہ جناب ایشیا جو ہے وہ تقریباً 200 سال تک مغربی طاقتوں کے زیر تسلط اور نوآبادیاتی نظام کے تحت استحصال کا نشانہ بنا رہا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ایشیا کے ممالک مل کے ایشیا کے مسائل کو خود حل کریں اور باقی جو غیر ایشیائی طاقتیں ہیں ان پہ بتدریج اپنے انحصار کو کم کریں. بالکل ٹھیک ہے محمد علی صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا بھی کہ یہ بڑا ہی پازیٹیو پہلو ہے اور اقوام عالم نے جس طرح سے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور جس طرح سے تمام ممالک کے وفود یہاں پہنچ رہے ہیں اور پاکستان اس ایونٹ کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں, یقینی طور پہ یہ ایک بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے. اور جس طرح سے تمام ممالک ہم بات کر رہے ہیں, جو ممالک اس وقت آ رہے ہیں, چین ہے, روس ہے, بڑے ممالک جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں, ان کا پاکستان کے اندر یوں آنا اور اجلاس میں یوں شرکت کرنا, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کتنا مزید مضبوط بنا سکتا ہے خطے کے اندر, کتنا مستحکم کر سکتا ہے پاکستان کے لیے, کیا کردار ہوگا ان کا؟ دیکھیے, استحکام اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ تمام ممالک اس وقت آپ جانتے ہیں کہ علاقے میں ایشیا میں بہت سے تنازعات درپیش ہیں, بہت سی جگہ کشیدگی ہے, بہت سے حل طلب تنازعات ہیں. تو ان تمام معاملات پہ یہ تمام بڑی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان آ کے مشاورت کرنا چاہتی ہیں, ان کا حل نکالنا چاہتی ہیں, جو کہ ان کے اعتماد کا مظہر ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں ایشیائی معاملات اور مسائل کو حل کرنے, ترقی, خوشحالی اور کنیکٹیوٹی کے سفر کو آگے بڑھانے میں ایک بہت کلیدی مقام رکھتا ہے. ایک چھوٹا سا بات میں اس میں مزید اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, سارک کے بارے میں بہت سے لوگ اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ بھارت کی وجہ سے جو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی اور خوشحالی اس خطے میں نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس فورم پہ بھارت بھی اپنی نمائندگی کر رہا ہے, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا حریف ہونے کے باوجود وہ اس فورم کی اہمیت سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھنا چاہتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بھی بہتری کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے جے شنکر کا دورہ پاکستان, اور یقینی طور پہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج, ایک پازیٹیو امیج تو دنیا کے سامنے جائے گا اس ایونٹ سے؟ جی, یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ایک مثبت تبدیلی ہے ان کی سوچ میں, نظریے میں, اور میں امید کرتا ہوں کہ بتدریج ان کی جو انتہا پسندانہ سوچ اور نظریہ ہے اس میں کچھ حقیقت کا مظہر ہوگا اور ہم انشاءاللہ مسائل کو حل کرنے کی آگے بڑھیں گے. اگرچہ یہ جو فورم ہے وہ ملٹی لیٹرل معاملات سے ڈیل کرتا ہے اور مجموعی جو سلامتی, کنیکٹیوٹی, ترقی, خوشحالی کے معاملات ہیں ان پہ مین فوکس ہوگا, لیکن بائی لیٹرل جو معاملات ہیں ان پہ اتنا زیادہ فوکس ہونے کی توقع نہیں ہے. اچھا محمد علی صاحب, اگر ہم دیکھیں تو بھارت کا جو مودی نواز رویہ ہے اور جس طرح سے وہ ہمیشہ ووٹ لینے کے لیے ایک جو مدعا رکھا جاتا ہے وہ بھارت اور انڈیا کی دشمنی کا رکھا جاتا ہے ایجنڈا, اور پھر اس طرح سے وہ جیت بھی جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت کا پاکستان آنا اور یہ کوئی پازیٹیو ہو سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے جے شنکر نے آنے سے پہلے بھی بڑے واضح
بیان دیے ہیں. اس نے کہا ہے کہ یہ تعلقات کی بہتری نہیں ہے, صرف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. تو سمجھتے ہیں بہتری کے امکانات ہیں, سوچ تبدیل ہوئی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ بنیادی طور پہ جے شنکر صاحب کی جو اسلام آباد آمد ہے وہ ایس سی او میں بھارت کی نمائندگی ہے. اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں کوئی دو طرفہ ملاقات ابھی ہائی لیول پہ پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ طے نہیں ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی ایجنڈا طے ہوا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دو طرفہ معاملات اور مسائل کے اوپر کوئی بات کی جائے. ہاں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایس سی او چونکہ ایشیا کے اہم ترین مسائل پہ بات تو یقینی طور پہ ہوگی, جس میں دہشت گردی ہے, دیگر ممالک کی مداخلت ہے, اور مختلف ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششیں ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ تمام جو ممالک ہیں ایس سی او کے, چاہے وہ روس ہو, چین ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, یہ تمام ممالک تشویش رکھتے ہیں, اور یقینی طور پہ اگلے چند دنوں میں اس پہ اپنی پالیسی کا, اپنی سوچ کا اظہار بھی کریں گے, اور دہشت گردی ہو یا سیپریٹزم ہو یا بیرونی مداخلت ہو, اس کے حوالے سے سخت تنقید بھی کی جائے گی. حالانکہ بھارت اس میں موجود ہے, جو کہ اس بات کا یقینی طور پہ ثبوت ہے کہ بھارت بھی اتنے بڑے اور اہم فورم سے اپنے آپ کو الگ رکھنا نہیں کر پا رہا. اچھا محمد علی صاحب, بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے کتنا اہم دیکھ رہے ہیں آپ اس ایونٹ کو؟ کیونکہ ہم نے دیکھا سعودی وفد آیا, 130 سے زائد اس میں ارکان شامل تھے, اور جس طرح سے انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے, مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. دیگر ممالک میں سے کون کون سے ممالک ہیں جو کہ دلچسپی کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اوور آل پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے, اس کانفرنس کی تیاری کے دوران پچھلے چند ہفتوں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت اعلیٰ سطحی وفود کا تبادلہ پاکستان کا روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ ہوتا رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ چین کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے دورے میں کئی بڑے اہم اس ایس سی او کے اجلاس سے قطع نظر ایم او یوز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, اور بڑے منصوبوں پہ بات ہو سکتی ہے. اس کی بھی توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو گوادر پورٹ ہے اس کا بھی ورچوئل افتتاح شاید وہ کریں گے. تو یقینی طور پہ ان بڑے رہنماؤں کا پاکستان آنا ان کے اس اعتماد کا مظہر ہے کہ پاکستان جو ہے ایشیا اور اس پورے خطے کی ترقی, خوشحالی, سلامتی اور استحکام میں ایک محور. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اگر اندرونی تنازعات کا ہم شکار ہیں تو ہمیں بیرونی بہت سارے مسائل بھی درپیش ہیں جن کی وجہ سے سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں. تو ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں, دعا گو ہیں کہ اللہ کرے انشاءاللہ یہ اجلاس جو ہے وہ خوش سامت ہو, خیر و عافیت سے ہو جائے, اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے گو کہ, اور بہت سارے اچھے انتظامات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. ہم اسلام آباد کے جو انتظامات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بالکل سید محمد علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ.